ایک خالی ایک نیک باپ ہے، نیک، بغیر تعلیم اور تبلیغ کے اس کی اولاد نیک ہو جاتی. ابھی اولاد کی بات ہو رہی. اگر آپ میں کوئی اللہ نے آواز پیدا کر دی گلے میں، جس گھر میں آواز آ رہی ہو گانے کی، اس گھر میں جو سماعت کا ماحول ہے وہ سارا گانا گائے گا. آپ پہچان لے گا نا آواز کو، یہ آواز یہ ہے. جس گھر میں رات کو 2-2:30 بجے قریب قرأت آتی ہے قرآن پاک کی آواز، وہاں سننے والے جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی لائن چل پڑیں گی. یہ حد ہے. تو ساری کی ساری انفرادی نیکی جو ہے یہی اجتماعی بنتی ہے. آدمی تقلید کرتا ہے کہے بغیر. آپ گالی دینا شروع کر دو بغیر کسی کو بتائے ہوئے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی اولاد بالکل اسی طرح عین آواز نکالے گی گالی دینے کو. یعنی کہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ جان کرا کرو، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں ہولے ہولے چپتے چپتے اسی راستے پر آپ کی اولاد پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اجتماع بنتا جا رہا ہے اور آپ کے دوست احباب چپکے سے اسی راستے پہ آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ خالی شام کو کسی اچھی سی جگہ پر بیٹھنا شروع کر دو، کھانے پینے کی جگہ پر، کسی ریسٹورینٹ وغیرہ قسم کے لوگوں میں جہاں بیٹھنا شروع کرتے ہیں آپ وہاں چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد آپ کے سارے دوست وہاں آنے شروع ہیں. انفراد اور انفرادیت سے اجتماعی پیدا ہوگی. آپ کسی ایک کام کرنا شروع کر دو گے، سارے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں جو آپ کر رہے ہیں. انفرادیت سے ہمیشہ اجتماعیت بنی. آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ بالکل پرماننٹلی، سارا آپ کا ماحول مسجد میں داخل ہو جائے گا. آپ کے سارے شب و روز کی بیان بھی مسجد میں ہوگا کہ کب ملیں گے، کہتے ہیں اثر کے ٹائم. اب آپ یہ نہیں کہو کہ میں 4 بجے 5 بجے ملوں گا. آپ کی لینگویج بدل جائے گی کہ کل ملاقات ہو، کہاں کہتے ہیں فجر کے وقت وہاں ملاقات ہو. آپ کا الفاظ اور ہو جائیں گے، آپ کا انداز اور ہو جائے گا، آپ کے سامعین کا انداز اور ہو جائے گا کہ ان سے ملنا ہے وہ عشاء کو ملتے ہیں. آپ عشاء کی لینگویج آگے پوری عشاء کیا ہوتی ہے، وہ 7:30 بجے ہوتے ہیں، 8 بجے ہوتے ہیں، 9 بجے کیا عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں. تو انفرادی نیکی ہی اجتماع بن جاتا ہے. گھر میں آپ ساری کی ساری قوالی کرتے جاؤ تو سارے کا سارا ماحول آپ کو قوالی میں شامل ہو جائے گا. یہ آپ کے مانوس حلقے کی بات ہے. تو انفرادیت جو ہے یہ مانوس حلقے کو اجتماعیت میں بدل دیتی ہے. پھر آگے چلتے جاتے یہ گاڑی ہے، بس ختم ہی ہوتا ہے. کسی ایک بستی میں کوئی ایک اگر جاننے والا پیدا ہو جائے تو بستی میں اندھیرا دور ہو جاتا ہے، بلکہ صدیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں دادا صاحب کون ہے پر آج بھی اندھیرا دور ہے. وہ پتہ نہیں کیا کر گئے ہیں پر آج بھی جو نہیں جانتے وہ بھی پاس سے بدلے کہ دادا صاحب کا مقام ہے یار، راستے سے بات کرو، بڑا ادب کا مقام ہے، سارے یہ کہہ رہے جانے بغیر بھی. تو یہ نیک کمائی انفرادیت کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوئی. آج بھی مطلب کربلا آباد ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کربلا ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ کربلا کا واقعہ جو ہے، لیکن وہ آج بھی مطلب تازہ ہی تازہ ہے. یہ ہے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. انفرادیت نے ہی اجتماعیت پیدا کیا ہمیشہ. اب ایک کربلا ہے، آدھے قوم آپ کی بدلے شیعہ، آدھی قوم سنی ہے. ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے اس کا پوری قوم کے اندر بدلے واقع ہو جاتا ہے. ایک انفرادیت والا قائد اعظم ہے، پورا ملک میں کہتے ہیں بن گیا. یاد ہے آپ کو؟ یہ انفرادیت لیڈرشپ ہوتی ہے اور اجتماعیت تقلید ہوتی ہے. آپ کا سوال کیا ہوا؟ اگر لیڈر پیدا ہو جائے تو کیا فادر پیدا ہو جاتے ہیں؟ لیڈر کی تعریف ہی ہے کہ جہاں پیدا ہوا وہاں فادر پیدا ہو گئے. تو انفرادیت کو ہمیشہ تحسین کہاں سے ملتی ہے؟ اجتماعیت سے. ایک فیشن اختیار کر دو کل کا سارا رائج الوقت ہو جائے گا. یہ تو آپ کا سارا واقعہ ہے. آسان لفظوں میں روحانیت جو ہے یہ مضمون نہیں ہے. روحانیت کوئی الجبرے کا سوال نہیں ہے. روحانیت مثلا یہ کمرہ ہے نا، اس کمرے میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی کیاٹک کی سچویشن ہے، اس کو آرڈر میں ارینج کر دو. یہ روحانیت ہے. کمرے کے حسن میں تھوڑا سا مطلب دلچسپی حسن میں پیدا کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے. روحانیت ہے خوبصورت کو خوبصورت لباس دے دو، یہ روحانیت ہے. بلکہ خوبصورت زیوری پہنا دو اگر استعداد ہے تو، یہ روحانیت ہے. روحانیت کو نا بیوٹی کو بیوٹیفائی کر دو.
آپ ایسے یہ روحانیت ہے. دین کے اندر روحانیت یہ ہے کہ عبادت کو سلیقہ بنا دو. آپ ایسے میرے یہ روحانیت ہے. حسن کو زیادہ دل پسند بنا دو, روحانیت ہے. اللہ کو محبوب بنا دو, یہ روحانیت ہے. اللہ کو خوفناک طاقتور نہ بناؤ. اتنا خوف کے بدلے میں آپ مجھے ڈر لگتا ہے کہاں پر خدا ہم کس منہ سے جائیں گے, مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں. جب مسجد میں جاتا ہوں تو میں تھر تھر کامنے لگ جاتا ہوں, اتنا بھی نہ کافی جھوٹا آدمی ہو جاتا ہے. اب ایسے میں نے استغفار سے بھی بچے اور الحمدللہ میں داخل ہو جاؤ, تو اس صرف استغفار میں نہ رہنا. تو روحانیت کیا ہوئی؟ انسانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ, نمبر 1. انسانوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو, نمبر 2. اور دین کی عبادتوں کو محبت کے ذریعے آسان کر لو, نمبر 3. یہاں کا اسٹے عارضی سمجھو, نمبر 4. اپنے ساتھ رہنے والے بدقسمت لوگوں کو خوش قسمت بنا دو, نہیں مشکل ہے کاٹ دو. جو لوگ تمہاری پناہ میں آ گئے وہ لوگ تمہاری خوشی میں آ جانے چاہیے. اپنے ساتھیوں کے لیے آسرا بن جاؤ, خوشگوار آسرا. ماں باپ کے لیے راحت القلوب بن جاؤ, اولاد کے لیے شفقت بن جاؤ, اور بیوی بچوں کے لیے بڑا خوبصورت انسان بن جاؤ. یہ روحانیت ہے. روحانیت کا مطلب کیا ہوا کہ ہر صاحب نسبت انسان سے محبت کرو. دنیا کے اندر نقص دیکھنے کے لیے آپ نہیں آئے, دنیا میں آپ حسن دیکھنے کے لیے آئے ہو. یہ روحانیت ہے. روحانیت والے صاحبان جمال تھے, جمالیات کے شاگرد تھے, جمالیات کے پرستار تھے. عبادت کی جمالیات, معبود کی جمالیات, خالق کی جمالیات, تخلیق کی جمالیات, اپنی جمالیات اور اپنے بیہیویئر کی جمالیات کے اندر رہنے والے لوگ. یہ ہے روحانیت. جماعت آپ سمجھتے ہیں نا, جماعت آپ ظاہر کہانی ہے. یہ ہے روحانیت. روحانیت کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے. روحانیت کا نام ہے کہ اگر علم مل جائے تو یہ یاد رکھنا کہ جاہلوں کی میراث ہے. علم کو اپنے غرور کا ذریعہ نہ بناؤ. جن لوگوں کے لیے آیا وہ علم ان کو تک پہنچاؤ جو معروم ہے. پیسہ مل جائے تو یہ غریبوں کی میراث ہے, ان کو بچاؤ. آپ آتے میں نے یہ ہے روحانیت. عبادت مل گئی تو جو عبادت سے محروم ہے ان کے لیے دعا کر دو. تو روحانیت تو بہت آسان چیز ہے, آسان لگتا ہے. تیرا ہونا, آپ یوں سمجھو کہ تیرا ہونا بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو, اور تیری موت کے لیے, جو تجھے موت سے بچانے کے لیے بہت سارے لوگ دعا کریں. یہ تیرے لیے صاحب روحانیت ہونا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھلا ہو شہر جار کا, اس کو اللہ تعالیٰ عمر دے تو اچھا ہے, بچہ ہے, بس یہ ہے روحانیت. آپ بات سمجھ رہے ہیں, آپ کے لیے خیر خواہ پیدا ہو روحانیت. باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ غائب کو حاضر دیکھنا, یہ آگے مشکل میں کام آ جائے گا. کہ جہاں غائب حاضر میں داخل ہوتا ہے وہاں روحانیت کا جلوہ ہوتا ہے. وہ کم کام ہے غائب حاضر میں آ جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب حاضر غائب ہو جائے. مشکل بات آئی نا پھر, یہ بات نہیں. جب یہ حاضر غائب ہو جائے, جب آپ لوگ جو نظر آ رہے ہو یہ نظر نہ آنا شروع ہو, تو جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ پتہ کیا کہو گے, خود ہی بول رہا تھا, خود ہی سن رہا تھا. نہ کوئی بول رہا تھا نہ کوئی سن رہا تھا. کیا کہے گا؟ نہ کوئی بولنے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا. آپ بولتا تھا, آپ ہی سنتا تھا. ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہ جانے من با کمال رعنائی, خود تماشا اور خود تماشا ہی. کہتا آپ پہلے اس نے میلہ لگایا, پھر آپ اپنا میلہ دیکھنے کے لیے آیا. پھر یہ ہے روحانیت. اور دنیا پہلے اس نے آپ بنائی, پھر دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے آپ ہی جلوہ کرتا پھرتا ہے. آپ ساری کہانی اس کی اپنی ہے. ہم تو ایسے ٹھہرے اجنبی, مال تو اس کا اپنا ہے, دیکھتا بھی آپ ہے, خریدار بھی آپ ہے تو بیچتا بھی آپ ہے. آپ ایسے میں نے یہ ہوگا. پہلی میری بات کیا کہا, آسانیاں روحانیت. اور آپ بولو, اب بولو.